مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہر کسی کے اپنے پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں. میں کچھ اور سوچتی ہوں. میں جاننا چاہوں گی کہ آپ زندگی کو کیا سمجھتے ہیں؟ زندگی کیا ہے؟ نہیں، مسکراہٹ جو ہے وہ بناوٹی ہوتی ہے اور ہر وقت نہیں ہوتی. سوتے وقت نہیں ہوتی، روتے وقت نہیں ہوتی، اکیلے میں نہیں ہوتی. جب کسی کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس وقت مسکراہٹ رکھنی چاہیے، کیونکہ آپ جب کسی کے ساتھ ہیں، آپ اس کو فل فوکس دے رہے ہیں، اس کو اٹینشن دے رہے ہیں، تو اس کو فیل ہونا چاہیے کہ وہ میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ خوش ہے. آپ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ ہم کب کامیاب ہوتے ہیں؟ سکسیس کب ہے؟ سکسیسفل کب ہوتے ہیں؟ ایک آدمی قاتل ہے، وہ قتل کرنا چاہتا ہے تو قتل کر کے کامیاب ہو جاتا ہے. ایک آدمی عاشق ہے تو عشق کر کے کامیاب ہو جاتا ہے. ایک آدمی بلینئر بنتا ہے تو بلینئر بن کے کامیاب ہو جاتا ہے. یہ تو آپ کے گول کے اوپر ہے. جس گول میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ 7ویں میں پڑھتے ہیں، 7ویں میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کامیابی کس کو سمجھتے ہیں. جو آپ کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ جی السلام علیکم سعدیہ. کیمرہ آپ کا، مائک آپ کا، انمیوٹ کر کے سوال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں سعدیہ حفیظ، کانفیڈنس والی، اور میرا تعلق شہر قائد پاکستان کے شہر قائد کراچی سے ہے، اور اس وقت میں اپنے ہی شو میں موجود ہوں جس کا نام ہے ٹاک وتھ سعدیہ حفیظ. ناظرین، ہمارے ساتھ جب بھی کوئی شخصیت ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسی کسی شخصیت کو لے کر آئیں جن سے ہم ایک پازیٹیو میسج کنوے کر سکیں دوسروں تک، اور ایک ایسا شخصیت ہو جس سے ہماری شو کو بھی 4 چاند لگ جائیں. اور آج تو واقعی کچھ چاند ہی لگ گئے ہمارے شو کو، جو ہمارے ساتھ ایک بہت زیادہ متاثر کن شخصیت ہیں. لوگ ان سے بہت متاثر ہیں اور بالکل صحیح متاثر ہیں. اور بڑی شخصیت بابا آئی ٹی ہمارے ساتھ موجود ہے، ریحان اللہ والا. تو شکریہ سر کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. میں آپ کے بڑی تھینکفل ہوں. شکریہ. ویلکم. سر، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ جو ہے اتنے انرجیٹک کیسے ہیں؟ میں کیمرے پہ انرجیٹک نظر آتا ہوں کیونکہ میں فزیکل سے زیادہ انٹرنیٹ کا بندہ ہوں. بہت سال سے جب سے انٹرنیٹ آیا ہے، جب سے انٹرنیٹ کے اوپر لگا ہوں، تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میں انرجیٹک ہوں کیونکہ انٹرنیٹ پہ زیادہ نظر آتا ہوں. اور جب کہ اگر آپ مجھے کہیں کہ آپ جا کے ہاکی کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، بھاگ دوڑ کریں، تو میں اتنا زیادہ انرجیٹک نہیں ہوتا. اسی لیے میں آپ کو فزیکلی بھی اسکول میں نظر نہیں آتا ہوں، اسی لیے اور جگہوں پہ بھی اتنا زیادہ نہیں نظر آتا ہوں. میں جب فزیکلی چاہتا ہوں تو میری انرجی لوگ سک کر لیتے ہیں اور میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. آج میں 3 دن کے بعد بستر سے نکلا ہوں. تو میں 3 دن سے بیمار تھا کیونکہ مجھے مائیگرین کے اٹیکس ہو جاتے ہیں، اور پھر میں بالکل مل نہیں سکتا ہوں. کھانا بھی آج 1.5 دن کے بعد کھایا. تو انرجیٹک اتنا نہیں ہوں جتنا کہ آپ کو فیل ہوتا ہے. آن لائن انرجیٹک ہوتا ہوں کیونکہ آن لائن میرا کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زندگی کے جتنے بھی لمحات ہیں، اس میں جو بھی پبلک لمحات ہیں ان کو ریکارڈ کر کے انٹرنیٹ پہ ڈال دیا جائے. اور کیونکہ کوئی بھی نہیں ڈالتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ سبھی ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بس نظر نہیں آتے لوگ انٹرنیٹ کے اوپر. تو یہ تو پھر آپ دماغ سے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا. یہ ہمارا مائنڈ بھی تو ورک کر رہا ہوتا ہے جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. انرجیٹک تو ہوا نا سر. اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے. دماغ تو ہر ایک ہی کا کام کر رہا ہوتا ہے. ایسا تو آدمی نہیں دیکھا جس کا دماغ بند ہو جائے. دماغ بند ہونے کا مطلب ہے کومے میں چلا گیا. دماغ کام کرتے ہوئے دوسروں کو بھی ایکٹیو رکھنا، یہ تو آپ کی خوبی آ گئی. آپ کی ٹریننگ ہے نا دماغ کی، کہ آپ نے اپنے دماغ کی کیا ٹریننگ کی ہے، کس کام کے لیے دماغ ٹرین کیا ہے. آپ جو ہے دماغ کو جس چیز کے لیے عادت دے دیں گے، ٹرین کر دیں گے، بس وہ وہی کام کرے گا. تو آپ اپنے دماغ کو اس طرح سے ٹرین کر دیں، اس کو وہ سافٹ ویئر دے دیں کہ وہ دوسروں کو دھکا لگاتا رہے، تو وہ دھکا لگانے والا بن جائے گا. اور اگر آپ دماغ کو پریشان رہنے والا رکھیں گے تو پریشان رہنے والا بن جائے گا. دماغ کو سوچتا تو ہر ایک کا دماغ ہے نا. ایسا تو کوئی بھی دماغ نہیں ہوتا جس کا دماغ سوچتا نہ ہو. تو وہ کس ڈیٹا سے سوچ رہا ہے، کس معلومات کو سامنے رکھ کے سوچ رہا ہے، کس گول کے ساتھ سوچ رہا ہے، کس عادت کے ساتھ سوچ رہا ہے. کیونکہ 80% تو ہم عادتاً جیسے ہم ویسے ہوتے ہیں. دماغ تو جو نیا انفارمیشن ہے وہ بہت کم لوگ
ایبزارب کر پاتے ہیں، بہت کم لوگ جو ہیں وہ اس کو پروسیس کر پاتے ہیں. آپ ان لوگوں میں سے کچھ میں سے ایک ہیں جس نے پچھلے 3 مہینے میں اپنے آپ کو بہت جلدی ککون سے باہر نکال لیا. زیادہ تر لوگ نہیں نکال پاتے. جی، لیکن یہ انٹرویو آپ کے بارے میں ہو رہا ہے، تو یہ تو میرے بارے میں شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے ایسا کہا. میں کچھ بھی نہیں ہوتی اگر میں ریحان اسکول کورنگی کیمپس نہ جاتی، اور مجھے نہیں پتہ چلتا کہ ریحان اسکول کورنگی میں بھی کھلا ہے. مجھے نہیں پتا تھا. جب میری ویڈیوز دیکھی تو میں وہاں گئی اور میری لائف میں بڑا یو ٹرن آیا، بڑا چینج آیا الحمدللہ. اچھا سر، مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہر کسی کے اپنے پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں. میں کچھ اور سوچتی ہوں. میں جاننا چاہوں گی کہ آپ زندگی کو کیا سمجھتے ہیں؟ زندگی کیا ہے آپ کے نزدیک؟ زندگی ایک دھوکہ ہے، کھیل تماشا ہے. اس کو اسی طرح کے کھیل تماشے میں گزار دینا چاہیے، انجوائے کرنا چاہیے. ایک ڈرامہ چل رہا ہے، تھوڑا سا 60 سال کا ڈرامہ ہے، 70 سال کا ڈرامہ ہے، اور اسی ڈرامے ز- میں ہنسی بھی ہے، گانے بھی ہیں، رومانس بھی ہے، انتقال بھی ہے، پیدائش بھی ہے. زندگی خوبصورت ہے نا، اور زندگی گلزار بھی ہے. آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں؟ آپ کے اوپر ہے کہ کیسے آپ زندگی کو دیکھتے ہیں. جب ڈرامے کے اندر کوئی سیڈ سین ہوتا ہے تو لوگ روتے بھی ہیں، اور اچھا ڈرامہ ہوں وہی ہوتا ہے جس کے اندر لوگ روئیں بھی، جس کے اندر لوگ ہنسیں بھی، جس کے اندر کامیڈی بھی ہو، جس کے اندر سسپینس بھی ہو، جس کے اندر مزہ تو اسی کا آتا ہے نا. جو بھی ایموشنل چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم زیادہ انجوائے کرتے ہیں. کچھ ڈرامے بہت انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، ہر ایک نہیں دیکھتا اس کو. سر، زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا جو بہت سارے چیلنجز کو کر لیتے ہیں. چیلنجز ان کے اوپر آتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. کرتا ہے کون سا ہیرو ہے. کچھ ہیرو ایسے ہوتے ہیں جو مسکراتے رہتے ہیں، کچھ ہیرو ایسے ہوتے ہیں جو روتے رہتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کون سا ہیرو ہے، کون سی فلم کی بات ہو رہی ہے. اگر سب آپ فلمیں بھی ایک تو ایک جیسی، ہیرو ہیں. آپ بھی تو ایک ہیرو ہیں جو مسکراتا ہوا ہم آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں. آپشن ہے. میں بھی روتے ہوئے دکھاؤں گا تو زیادہ لوگ دیکھیں گے، اور ہنستے ہوئے دکھاؤں گا تو شاید کم لوگ دیکھیں گے. لیکن بعد میں زیادہ تر دیکھا ایک مسکراہٹ آپ کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے. ایک مسکراہٹ، اسمائل آلویز ہوتی ہے. یہ قدرتی اللہ پاک نے ایسے ہی بنایا ہے کیا؟ نہیں، مسکراہٹ جو ہے وہ بناوٹی ہوتی ہے، اور ہر وقت نہیں ہوتی. سوتے وقت نہیں ہوتی، روتے وقت نہیں ہوتی، اکیلے میں نہیں ہوتی. جب کسی کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس وقت مسکراہٹ رکھنی چاہیے، کیونکہ آپ جب کسی کے ساتھ ہیں، آپ اس کو فل فوکس دے رہے ہیں، اس کو اٹینشن دے رہے ہیں، تو اس کو فیل ہونا چاہیے کہ وہ میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ خوش ہے. اس کو یہ فیل نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیوں میری وجہ سے اداس بیٹھا ہے. کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں تو منہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ان کے اوپر کوئی کرب کی حالت ہے. تو بھائی آپ چلے جائیں گھر، آپ کیوں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کرب کی حالت ہے. ویری گڈ. بہت ہی اچھی جواب. آپ سے بات کرنے کا بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے. اچھا سر، یہ بتائیں آپ مجھے، آپ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ ہم کب کامیاب ہوتے ہیں؟ سکسیس کب ہے؟ سکسیسفل کب ہوتے ہیں؟ ایک آدمی قاتل ہے، وہ قتل کرنا چاہتا ہے تو قتل کر کے کامیاب ہو جاتا ہے. ایک آدمی عاشق ہے تو عشق کر کے کامیاب ہو جاتا ہے. ایک آدمی بلینئر بنتا ہے تو بلینئر بن کے کامیاب ہو جاتا ہے. یہ تو آپ کے گول کے اوپر ہے. جس گول میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ 7ویں میں پڑھتے ہیں، 7ویں میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کامیابی کس کو سمجھتے ہیں. جو آپ کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ میں کامیابی کس کو سمجھتا ہوں، ہر سال کامیابی کا گول چینج ہو جاتا ہے. کامیابی زیادہ اگر میرے دن ہنستے ہوئے گزر جائیں تو میں کامیاب ہوں، رونے کے بجائے. آپ تو ماشاءاللہ ہنستے ہی رہتے ہیں. میں ہم نے نے کہا آپ نا، کو آپ ہمیشہ مجھے ہنستے دیکھا ہے. میں ہنس رہا ہوتا ہوں ہر وقت، تھوڑی ہنستا رہتا ہوں کوئی. اچھا، غصہ بھی کرتے ہیں؟ بہت زیادہ، سب سے زیادہ غصہ اپنے زیادہ اوپر. آتا ہے آپ کو؟ اچھا. جی بالکل. غصہ آتا ہے، سب کو آتا ہے، لیکن اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. دیکھیں، ہر سمندر میں طغیانی آتی ہے، ہر دریا میں جو ہے نا جوش آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. اس غصے کو پازیٹیولی کنورٹ کرنا ہے، یا اس سے کوئی جیسے دریا ہے، دریا کا پانی آ رہا ہے، جوش مار رہا ہے، تو آپ نے اس سے بجلی بنانی ہے یا اس کو ضائع کر کے گھر گرا دینا ہے. تو مینیج کرنا سیکھنا ہے نا. غصہ تو آئے گا اگر آپ کی مرضی ہوں. کے خلاف کوئی چیز ہوگی، آپ کی پروگرامنگ کے خلاف کوئی چیز ہوگی، آپ کی
جو آپ کو صحیح جس چیز کو سمجھتے ہیں اس کے خلاف کوئی چیز ہوگی تو آپ کو تکلیف ہوگی. اور غصہ ایک ریئیکٹیو غصہ ہوتا ہے اور ایک ایکٹیو غصہ ہوتا ہے. ریئیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ کسی نے تھپڑ مارا تو آپ کو غصہ آ گیا اور اب آپ جو ہیں اس کو آپ بھی تھپڑ مار رہے ہیں. اور ایکٹیو غصہ یہ ہے کہ کسی نے تھپڑ مارا تو آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور آپ نے دیکھا کہ اب میں اس غصے کو کم کیسے کروں. 15-20 منٹ تک میں نے کچھ بولنا نہیں ہے اور اس کے بعد میں سوچوں کہ اس بندے نے مجھے تھپڑ مارا کیوں ہے, اور پھر اس کے اوپر میں یا تو معافی مانگوں اس سے یا میں اس کو درگزر کر دوں. اب یہ ایکٹیو غصہ ہے اور یہ ریئیکٹیو غصہ. ریئیکٹیو میں ابھی دیکھ لے آؤں گا تو میں ابھی جو پٹائی کرنے آ رہا ہوں. تو کون سا والا غصہ جو ہے ہم نے رکھنا ہے, یہ ہماری چوائس ہے کہ غصے سے فائدہ اٹھانا ہے یا غصے سے تکلیف اٹھانی. عمران خان کو غصہ آیا ہوگا کہ بھی میری ماں کا انتقال ہو گیا, کینسر کا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے, تو اس نے غصے کو کنورٹ کیا, کیا شوکت خانم بنا دیا. اب ہمارے چاروں طرف ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے تو ہم غصے کے اوپر کسی کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تم نے ایسے کیا, تم نے ایسے کیا, تم نے ایسے کیا, ہم حکومت خراب ہے, فلاں ہر چیز خراب ہے, ہم تو بہت اچھے ہیں, ہم کچھ نہیں کریں گے. تو اس غصے کو اگر ہم چینلائز کر دیں, ایک انرجی ہے نا, ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طاقت دی ہے, غصے کی بھی طاقت دی ہے, تو اس طاقت سے ہم کیا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں. ویسے شکر الحمدللہ میرے اندر یہ چیز ہے کہ مجھے غصہ بہت کم آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ ایسے لوگوں میں ملتی نہیں ہیں جن سے غصہ کم آتا ہے, ذرا آپ سامنے آنا ملتی شروع ہوں ہے. میں نے تو نہیں, بہت لوگوں میں ملتی ہوں میں, ویسے بہت سارے لوگوں سے میرا رہتا ہے, لیکن بہت زیادہ لوگ میرے ارد گرد رہتے ہیں, لیکن پھر بھی میں غصہ نہیں کرتی الحمدللہ. اللہ کا شکر ادا اچھا, کریں. شکر ادا کرتی ہوں اس بات کے. میں اچھا سر ایک اور بات, میں ریحان اسکول کورنٹی کیمپس گئی نا, تو مجھے آپ سے بات کرنے کا, آپ سے ملنے کا بڑا شوق تھا. تو پھر ایک دن میں نے سوچا کہ میں تو کیونکہ میں ریحان اسکول کورنٹی کیمپس آتی ہوں, تو شاید میں تو ہر بچے سے جب ملتی ہوں, ان کے بچوں سے مجھے بڑا پیار ہے, بہت پیار ہے ان کے بچوں سے. وہ بچے بہت اچھے بچے ہیں, وہ میرے بچے ہیں, تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان سے ملنا, ان سے باتیں کرنا. ان سے سیکھا ہے میں نے, ان سے بہت کچھ سیکھا ہے, یقین کیجیے. ریحان اسکول کے بچوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, وہ میرے استاد ہیں. اچھا, ٹیچرز جب باتیں کرتے تھے, میرے ٹیچر سر رانا صاحب آپ کے بارے میں بات کرتے تھے, بتاتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ کبھی کبھار ہم ان کو کہتے تھے سر رانا, وہ سر غصہ نہیں آتا آپ کو اس بات پہ؟ کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہوتا تھا, کوئی غلط بات کرتا تھا, کوئی کورس نمبر 1 کی طرف انٹرسٹڈ نہیں ہوتا تھا, تو سر کہتے تھے نہیں ہمارے, وہ تو ان کا تو شروع, ریحان اللہ والا کہتے ہیں کہ میں 17 سال کے بچے کے ساتھ 17 سال کا ہی بچہ بن جاتا ہوں, میں 12 سال کے بچے کے ساتھ 12 سال کا بچہ بن جاتا ہوں. تو یہ چیز مجھے سیکھنے کو ملی کہ کبھی کبھار میں کسی چیز کو دیکھ کے مجھے سوچتی تھی یہ ماحول, یہ انوائرمنٹ ایسا کیوں ہے, یہ بچے سیریس کیوں نہیں ہے. تو پھر میں ان کے ساتھ میں نے ایسا ہی بننا شروع کیا کہ آپ کے تھاٹس اپنے اندر لے کر آئی, اور میں نے سوچا کہ ہاں ان کے ساتھ ہم ایسے ہی بن جاتے ہیں, تو بڑی زندگی آسان ہوئی, سہل ہو گئی. تو یہ جو آپ اتنی اچھی باتیں کیسے کر لیتے ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ آپ ایسے ہی بن جاتے ہیں, یہ سب چیزیں ماشاء اللہ سے آپ نے کیسے سیکھا ہے؟ میرے خیال میں تو حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جیسوں کے ساتھ بیٹھو اسی کی طرح سے بات کرو. تو بڑوں میں بیٹھو تو بڑے جیسے بن جاؤ, چھوٹوں سے بیٹھو تو چھوٹے سے بن جاؤ. میرا خیال ہے کہ میں نے گفتگو کرنا جو ہے وہ فاطمہ سوریہ بجیا سے سیکھی ہے. میں ان کے پاس بیٹھتا تھا روز 1-2 گھنٹے, تو ان کے پاس بڑے بھی آتے تھے, بچے بھی آتے تھے, تو ہر ایک سے بالکل بچہ بن کے بات کرتی تھیں جیسے ان کو کچھ نہیں پتا, اور ایسی ایسی آوازیں نکلتی تھی, ہاں واقعی, واہ 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 ماشاء اللہ. تو ایسا لگتا تھا کہ بندہ آگے والا جو ہے نا وہ اتنا خوش ہو جاتا تھا کہ یار یہ تو میری بڑی غور سے باتیں سن رہی ہیں. تو اسی طریقے سے شاید میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں سننے کی کوشش زیادہ کرتا ہوں, کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے پاس سننے والے لوگ نہیں ہوتے. تو سنانا سب چاہتے ہیں, اور مجھے دیکھ کے یا نئے آدمی کو دیکھ کے وہ زیادہ سنانا چاہتے ہیں کیونکہ تعریف سننا چاہتے ہیں اپنی. جی, تو اماں ابا تو ویسے ہی کوئی نہیں سنتا, چاچا بھی نہیں سنتے, ماموں بھی تھک چکے ہوتے ہیں. تو دوسرے لوگوں کے کان ہمیں کھانے کا شوق ہوتا ہے کہ بھئی ہم جائیں اور ان کو بتائیں کہ بھئی ہم نے یہ تیر مارا ہے, ہم نے یہ تیر مارا ہے, ہم نے یہ تیر مارا ہے. تو میں زیادہ دیر نہیں سنتا ہوں, لیکن 5-7-10 منٹ ضرور ان کی بات کوشش کرتا ہوں سنیں, اور کوشش کرتا ہوں کہ ریکارڈ بھی کروں, ڈالوں بھی. اچھا سر, آپ
ایک وہ ہے کہ آپ اسکول میں زیادہ آتے کیوں نہیں ہیں؟ سست آدمی ہوں نا، دیر سے سوتا ہوں، دیر سے اٹھتا ہوں، تو جب تک میں جاگتا ہوں اسکول بند ہو چکا ہوتا ہے، کیسے جاؤں آپ گا؟ نے دیکھا کہ آپ نے میٹ اپ جو رکھا اس میں بچے کتنے خوش تھے آپ سے مل کر، کتنی خوشی ہو رہی تھی ان کو، وہ بہت اچھا لگ رہا تھا ان کو، وہ بہت اچھا فیل کر رہے تھے. ہم نے تو مجھے تو میری زندگی کا خوش نصیب ترین دن تھا جب میری آپ سے ملاقات ہوئی. تو پھر وہ تو بالکل چھوٹے بچے ہیں، ان کی گرومنگ آپ کر رہے ہیں، اور جو آپ نے اسکول بنایا ہے جس طرح آپ ان کے لیے محنت کر رہے ہیں، تو آپ میں ایک سجیشن یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ ان کو میٹ اپ رکھا کریں ان کے ساتھ. بچے بہت خوش ہوتے ہیں، جی انشاءاللہ ضرور. بچے آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. جی مجھے بھی بہت پسند ہے، بچے ماشاءاللہ بہت تیز ہیں اور مزہ آتا ہے ان کو آن لائن دیکھ کے. اور میں انشاءاللہ ان کو، میں نے کہا تھا میں تم لوگ کو کھانا کھلانے لے کے جاؤں گا، ایک دن سیر کو چلیں گے، تو انشاءاللہ جلدی جائیں گے. مجھے بھی لے کے جائیے گا. آپ کو چھوٹا بننا پڑے گا، اس کے 14 سال کا میں واپس چھوٹی اگلے سی بچی تو ہوں اسکول کے چھوٹے سے بچوں بچے کے ساتھ کو مزہ آتا ہے. سائز بڑا ہو جاتا ہے. چلے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ ان بچوں کو لے کے چلے آئیں گے، میں خوش ہو جاؤں گی. صحیح. تو اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ کو یہ جو آپ نے جو پروسیس شروع کیا یہ کمپیوٹر کا، یہ جو آپ کو تھا شروع سے، میں نے آپ کی ڈاکومنٹری فلم دیکھی ہے کہ آپ بہت زیادہ کمپیوٹر سے آپ کو تھا تعلق تھا. یہ اسکول بنانے کا کیسے کانسیپٹ آیا، جو یہ کتنا عمدہ انتہائی زبردست جو آیا خیال؟ اسکول بنانے کا خیال اس طرح آیا کہ میرے جو اپنے بچے ہیں وہ نارمل اسکول میں جاتے تھے، اور مجھے وہاں تکلیف ہوتی تھی ان کو دیکھ کے کہ کر کیا رہے ہیں بھائی، یہ کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں ان کا. اور میں نے ایک یونیورسٹی ہے امریکہ کی وہ دیکھی جس کے اندر بڑوں کو ٹیمپریری لا کے پڑھایا جاتا تھا، اور اسی طرح اور بہت سارے پاگلوں کے اسکول دیکھے. ہالینڈ میں ایک اسکول ہے بچوں کا اسی طرح کا جیسے ہمارا ہے، پھر امریکہ میں ایک اسکول ہے جیسے ہمارا ہے، انٹرپرنورشپ کا اسکول تھا. فرق اسکول، نارمل اسکول سے فرق اسکول تھا. تو میری خواہش تھی کہ اپنا ایک بچوں کے لیے اسکول بناؤں، اینڈ وہ موقع مجھے نہیں لگا اس سال. پھر بھی میں نے خواہش کا اظہار کیا، ویڈیو بنائی، 2-3 دفعہ اٹیمپٹ کری، 2-3 دفعہ ٹیچر رکھے، تو 2-3 دفعہ فیس بک پہ پوسٹ لگائی کہ مجھے کوئی اسکول دلا دو، مجھے کوئی اسکول دلا دو کوئی. فائنلی جب ٹائم آیا تو اللہ میں نے اسکول دلوا دیا، مجھے اسکول مل گیا. تو اسکول یہ والا جو کورنگی کا ہے وہ مل گیا. پھر جب کچھ ہونا ہوتا ہے تو خود بخود چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، نہیں ہونا ہوتا تو آپ کوشش جاری رکھنی چاہیے. میں نے کوشش جاری رکھی، پھر ایونچولی یہ اسکول مل گیا. پھر اسی طرح سے مفتی محسن مل گئے، ان کو ضرورت تھی، انہوں نے کہا میں آپ کو جوائن کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کل سے آ جائیے. انہوں نے آنا شروع ہو گئے، 6 مہینے ٹرین ہوئے. اس کے بعد اسکول کا مرحلہ آیا تو انہوں نے کہا مجھے دے دیجیے میں چلاؤں گا. میں نے کہا اچھا آپ چلا لیجیے. تو انہوں نے 3 مہینے 6 مہینے محنت کرتے رہے. اور کیونکہ جو اسکول کا جو سب سے بڑا چیلنج تھا مجھے وہ یہ تھا کہ یہ چلے گا کیسے، کیونکہ میرے خیالات تو بالکل الٹے سیدھے ہیں، محنتی میں ہوں نہیں، تو یہ چلے گا کیسے. تو یہ سارا کریڈٹ مفتی محسن کو، الطاف کو جاتا ہے کہ انہوں نے بہت محنت کری. دین محمد کو بھی جاتا ہے، شروع میں اس نے بھی محنت کری کہ اس کو سیٹنگ کرنے میں. اور اب الحمدللہ سیٹ ہو رہا ہے، ہو گیا ہے. اینڈ مجھے لگ رہا ہے کہ 6 مہینے 1 سال میں یہ ایک بہت اچھا ہو جائے گا، اور اچھا ہو جائے گا. بہت اچھا ہو جائے گا، بہت اچھا ہو جائے گا، بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا. وہاں پر جو کانفیڈنس بلڈنگ کا جو کام ہو رہا ہے، وہ جو ویڈیوز بنتی ہیں، یہ سب سے ڈفرینٹ ہے. اور کیمرہ شائے میں بہت تھی، جب میرا فرسٹ انٹروڈکشن وہ بن رہا تھا تو میں بہت ڈر رہی تھی. اس کے بعد الحمدللہ دیکھیں آج میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں. یہ خوف وہیں سے تو نکلا نا ہمارے اندر سے. دیکھیں ننا کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ٹی وی کی شو کی ہوسٹ لگ رہی ہیں، ہم ٹی وی کی. تو آپ کون جو کہہ ہے رہا وہ ہے؟ آپ جو ہے مسز صدیقی کو کانٹیکٹ کریں. اب آپ ہم ٹی وی پہ آ سکتے ہیں. اچھا نہیں، ابھی تو میں انٹرویوز پورے کر رہی ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہم ٹی وی پہ بھی دیکھ لیں آپ گے. اگر اس میں تو چاہیں بہت آپ اگر چاہیں تو آج میری ملاقات ہوئی تھی، آج ایک مارننگ شو کے جنہوں نے کون سی ہیں جو جیو پہ آتی ہیں، کافی مشہور ایک ہوسٹ مارننگ شو کرتی ہیں. مارننگ شو شائستہ کرتی تھیں، شائستہ شائستہ، لودھی. ہاں شائستہ اور ان کے بھائی دونوں کے مارننگ شو وہ ہوسٹ وہ لکھتے تھے.
تو ہمارا جو انکوبیٹر کا جگہ ہے وہ بھی ریڈی ہے، اور کورنگی اسکول میں آپ کو مارننگ شو کا سیٹ بنا کے دے سکتا ہوں. آپ وہاں مارننگ شو شروع کر لیں، اور آپ ریحان اسکول کا مارننگ شو شروع کر سکتی ہیں. وہاں پہ بچوں کے ساتھ کریں، بڑوں کے ساتھ کریں، ایک سیگمنٹ بنا لیں، اور سارا اکوپمنٹ میں اویلیبل کر دوں گا. بس آپ جائیں اور مارننگ شو شروع کر دیں. تو آپ ہوسٹ ہوں گی اس کی، اور باقی سارا ہم سنبھال لیں گے. آپ اپنا شو شروع کر دیں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے اس سر، بہانے یہ تھینک یو. ہوگا کہ اچھے اچھے لوگ آ جایا کریں گے. پہلے مارننگ شو اٹینڈ کریں گے، پھر اسکول کو اٹینڈ کریں گے، پھر اسکول دیکھیں گے، ویڈیو بنائیں گے، اور اپنے اپنی چلے جائیں گے. تو اس سے ان کو بھی اچھا لگے گا اور ہمیں بھی اچھا لگے گا. بالکل ٹھیک، تھینک یو، تھینکس ٹھیک. فار سجیشن. آپ کا سجیشن ہے جو یا سجیشن یہ یہ تو آپ نے حامی بھر لی یا نہیں بھری؟ حامی بھر لی میں نے. ٹھیک ہے، حامی بھر لی. چلیں، ٹھیک ہے، ننا کی آپ کی وجہ سے بات جو ہے ہمارا مارننگ شو بھی شروع ہو گیا. مبارک. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ جو آپ کے اندر پیشن ہے ماشاء اللہ سے، جو تھکتے نہیں ہیں آپ، ہمیں نظر نہیں آتے تھکے ہوئے. بتا تو لو، میں 3 دن سے بستر میں سو رہا تھا، میں تو ہوں، کچھ نہیں کیا. تو تھکن لیکن اس ابھی کے بھی ہے. باوجود ماشاء اللہ اب میں کیا آپ کروں؟ ابھی ایکٹیو ہوتے نیند ہیں. نہیں آ رہی. 3 دن کے بعد اب نیند نہیں آ رہی. اب کیا کروں؟ اب آپ اس یوتھ کے لیے جو ہے وہ پھر بھی آپ ہمیں کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی سے، اور یہ کام کرنا، یہ کام کرنا. یعنی 3 دن سے اگر آپ بستر میں بھی تھے پھر بھی آپ الحمد للہ ہم آپ کے کام دیکھ رہے ہیں، ہمیں آپ انگیج کر رہے ہیں، اور ہم ان سے ہم بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ہمیں یہ بھی کرنا ہے، ہمیں وہ بھی کرنا ہے. تو یہ تو ایک اسٹرینتھ ہے نا آپ کے پاس ماشاء اللہ سے، یہ تو ایک انرجی ہے نا، اس کو تو آپ تسلیم کریں. آپ کو لگتی ہے تو ہوگی، مجھے تو نہیں لگتی. میں تو اپنے آپ کو سب کو انتہائی لگتی ہے. سست سمجھتا ہوں. دیکھیں آپ میسج، یعنی آپ لوگ اب ہمیں گروپ بھی بنا کے دے رہے ہیں نا، تو ہم ایکٹیو ہوئے جا رہے ہیں. تو ہم کیسے مان لیں کہ آپ ایکٹیو نہیں ہیں؟ آپ ایکٹیو ہیں، آپ کا برین ایکٹیو ہے. ہاں، مجھے مائیگرین کے باوجود بھی میں میسنجر پہ گروپ بنا سکتا ہوں. یہ بات تو ہے یہ کہ بڑی بات ہے، کیونکہ میرا ہوتا ہے لیکن موبائل چلا رہا ہوتا ہوں، اس سے میری طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے. بہرحال مائیگرین کا جو درد ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے، اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. یہ آپ اچھا کر رہے ہیں، بڑا زبردست کر رہے ہیں. ہم سب آپ سے بہت، آپ ہمارے لیے بہت بڑی شخصیت ہیں. آپ نے ہماری زندگی میں بڑا چینج لائے ہیں. سب کو آپ نے ایک اپنے اچھے راستے پہ ڈالا ہے. اسپیشلی یوتھ جو ہے، نئی جو ینگ جنریشن ہے، وہ ایک اچھے راستے پہ گامزن ہو گئی ہے، ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے. اس کے لیے میں آپ کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. 50 بچے لگ گئے ہیں کام اچھے پہ، تو اس کا مطلب ہے یوتھ تو نہیں ہے. ابھی تو 50 ہی بچے ہیں، ابھی تو بہت قوم باقی ہے. نہیں، ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو آپ سے متاثر ہیں. دیکھیں، جس سے بھی میں بات کرتی ہوں کہتے ہیں سر ریحان اللہ والا کے بعد ہماری زندگی چینج ہو گئی. انٹرویو کرتی ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. وہ لوگ جو زندگی چینج کر دیں لوگوں کی، وہ بہت خاص ہوتے ہیں. صحیح. اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بات آپ کرتے ہیں کہ آپ گھومیں یا سیاحت کریں، یا پھر کیا دوسرے شہر میں جائیں اور لوگوں کو دیکھیں، لوگوں سے ملیں. تو یہ چیز میرے اندر تو بالکل نہیں تھی. میں سوچتی تھی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں یہ کر ہی نہیں سکتی. لیکن جب میں نے آپ کی یہ تھاٹس، یہ چیزیں پڑھی کہ ہمیں جانا چاہیے، دوسرے شہروں میں جا کر وزٹ کریں، دنیا دریافت کریں، لوگوں سے ملیں، تو میں نے سوچا کہ یہ تو بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں آپ. اس سے تو ہمارے اندر بڑا ہی اچھا لرننگ پوائنٹ آ جائے گا. یہ میرے اندر یہ چیز آئی اس سے. تو یہ آپ نے، کیونکہ آپ تو سفر کرتے رہتے ہیں، آپ کو ان سے کیا یعنی کیا ہمارے اندر چینجنگز آئیں گی، یہ مجھے بتائیں. آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کی فیوریٹ جگہ اسلام آباد ہے، تو آپ کے لیے اسلام آباد کا ہمارا اپارٹمنٹ خالی ہے. آپ جائیں اور عظمیٰ حفیظ کے پاس جائیں، 2 دن وہاں گزاریں، 4 دن آپ ہمارے جگہ پہ گزاریں. پھر آپ واپس آئیں گی تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کیا چینج آئیں گی. صرف اور صرف جیسے ہی آپ باہر نکلیں گی نا، تو آپ کی جو پاؤں میں بیڑیاں ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کو خود یقین آئے گا اچھا میں نے خود ہی باندھی ہوئی تھی. ہاتھی کا جو بچہ ہے نا، اس کو بچپن میں پاؤں میں رسی سے باندھا جاتا ہے، اور ہاتھی جب بڑا ہو جاتا ہے اس کے پاؤں میں پھر بھی رسی ہی ہوتی ہے، اس کی چین نہیں ڈالی جاتی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو بہت چین توڑوانے کی کوشش کرتا ہے،
سوری رسی، تو وہ رسی نہیں توڑ پاتا، لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے پاس طاقت تو ہوتی ہے کہ وہ رسی توڑ سکتا ہے، لیکن اس کے پاس خوف بھی ہوتا ہے کہ میں نہیں توڑ سکتا ہوں۔ تو آپ جو ہے اس وقت ہاتھی کوشش ہی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہم سب جو ہیں وہ ہاتھی جو بڑے ہو جاتے ہیں وہ اپنی چینوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ تکلیف میں وہ آزاد ہوتا ہے، اس کو آپ کچھ بھی سکھا سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی اسکول بنانے کی بھی، کہ اسکول کے اندر بچوں کے پاس آزادی ہوتی ہے، ٹائم ہوتا ہے، ان کے پاس جو ہے وہ گھر کے مسائل نہیں ہوتے، روٹی و کپڑا مکان کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو اگر میں ان بچوں کو 4 سال لیڈرشپ سکھا دوں کسی بھی ایک چیز میں، تو بچے جب میٹرک میں پہنچیں گے تو ویسے ہی سپر ہیرو بن چکے ہوں گے۔ تو اب سپر ہیرو تو بن چکے ہیں، اب صرف انہوں نے اڑنا ہے، جو کہ جو 21 سال کا 22 سال کا بچہ ہے اس کے پاس روزی روٹی کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، شادی کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، گھر کا گاڑی کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، اور 35 سال کا ہے اور گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو وہ سیکھ نہیں پا رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں بچے کو سکھانا چاہتا تھا کہ چھوٹا بچہ جو ہے نا اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے، اگر ہم اس کو 1 گھنٹہ بھی گروم کر دیں ایسی چیزوں میں جو اس کو پیشن ہو، جس کا اس کو شوق ہو، تو وہ سپر مین بن جائے گا۔ تو اب یہ جو اسکول کے بچے ہیں یہ عارفہ کریم بنیں گی، یہ ملالہ بنیں گے۔ ملالہ بھی ملالہ اس لیے ہے کیونکہ وہ 10 سال کی عمر سے بلاگنگ کرتی تھی۔ اگر اس کے ابا نے اس کو 10 سال کی عمر سے بلاگنگ نہیں کروائی ہوتی، پبلک کے سامنے نہیں آئی ہوتی، تو اس کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں آتا کہ آپ دیکھیں گے 16 سال کی عمر کی بچی تقریر کرتی ہے اور سارے لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بول رہی ہے، کیا کانفیڈنس ہے اس کا، کسی نے لکھ کے دیا ہوگا، کسی نے ٹریننگ کرائی ہوگی۔ ہاں تو ٹریننگ ہے نا یہ، آپ ہم جو کرا رہے ہیں ٹریننگ، یہ ایگزیکٹلی وہ سملر ٹریننگ ہے کہ آپ جو ہے فیوچر کی ملالہ بنیں گے، فیوچر کے عارفہ کریم بنیں گے، آپ کو بولنا آئے گا۔ یہ جو بچیاں ہیں اسکول کی، یہ تو کیا بن جائیں گی اور 2 سال میں اگر اسی طرح سے یہ بالکل ہمارے اسکول والے ان پہ محنت کرتے رہے روزانہ کی بنیاد پہ، اور جو میں نے کوریکولم دیا ہے اس کو فالو کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو یہ بچے انکریڈیبل بچے بنیں گے، یہ واقعی پرابلم سالو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بالکل بالکل ماشاء اللہ۔ سر آپ جیسے سب کی فیوریٹ پرسنالٹی ہیں، ایسا ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے، آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی کون ہے؟ میری فیوریٹ پرسنالٹیز جو پہلے تھیں وہ حکیم سعید تھے، رچرڈ برانسن تھے، ہیں، اور یونائٹڈ ڈسٹریبیوٹرز لمیٹڈ ہے کمپنی، ان کے سی ای اوز تھے۔ میں آئیڈیلائز کرتا تھا لیور بردرز کو، کولگیٹ پامالیو کو، نیسلے کو، کہ یار یہ کتنی بڑی بڑی کمپنیاں کیسے چلاتے ہیں اور ان کا باس تو آتا بھی نہیں ہے اور کمپنی چل رہی ہوتی ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو میری خواہش ہے کہ ہمارے ملک سے بھی ایسے بچے پیدا ہوں، ایسے لوگ ہوں کہ بڑی بڑی کمپنیز بنیں اور دنیا اس کے اندر کام کرتی ہو۔ آپ فلپس دیکھیں، پیناسونک دیکھیں، سیمسنگ دیکھیں، ہونڈا دیکھیں۔ اب تو ہونڈا کے چیئرمین کا، ٹویوٹا کے چیئرمین کا نام بھی نہیں معلوم ہوگا کسی کو، لیکن ٹویوٹا کی گاڑی سب کو پتہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایسے ادارے بنائے جاتے ہیں، سسٹمز بنائے جاتے ہیں کہ آپ ہوں یا نہ ہوں، آرگنائزیشن اچھی چلتی ہے۔ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ سیمسنگ کا فون خراب نکلے گا، ٹویوٹا کی گاڑی خراب نکلے گی، حالانکہ چیئرمین صاحب تو سر پہ نہیں بیٹھے ہوئے۔ تو سسٹمز ایسے بنانے ہیں، میرے شوق ہے کہ ادارے چلتے رہیں اور ایک دن ہم، اللہ کرے اس ملک کے اندر بھی ایسے سسٹمز آئیں کہ ہم مجبوراً زیادہ پیسے کمائیں، ہم مجبوراً، یعنی آج کراچی کے اندر کوئی تصور نہیں کر سکتا 2000 کی نوکری، 4000 کی نوکری، کیونکہ وہ زندہ نہیں رہ سکتا اتنے پیسوں میں، تو اس کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے میں جو چیختا ہوں لاکھ روپے کماؤ، لاکھ روپے کماؤ، تو ابھی اس کی ایپیٹائٹ نہیں بنی ہے پاکستانی کی، اس کو ضرورت بھی نہیں پڑنی ہے 1 لاکھ روپے کی، ورنہ میں ہر بن کباب والے کو سکھا دوں، میں ہر سموسے والے کو سکھا سکتا ہوں، وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے، اور کہتا ہے سیکھنا چاہتا ہے، کب کہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن سائیکل چلانا سیکھنے کے لیے سائیکل چلانے سے زیادہ اس کی پریکٹس کرنا ضروری ہے۔ تو کہتے سب ہیں، لیکن بھٹی میں جلنے کے لیے سب تیار نہیں ہوتے، اور اس پروسیس سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ تیار ہوتے ہیں، لیکن 1000 میں سے ایک ہوتے ہیں، وہ مجھے مل جائیں اگر، تو میں ان کی جان نہیں چھوڑتا پھر، کہ اب تو میں نے اس کو ہیرو بنا کے چھوڑنا ہے، تو وہ ہوتے کم ہے لیکن۔
تو آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی حکیم سعید اور زیادہ تر بزنس مین اس طرح کے تھے، کیونکہ آپ کا دماغ مائنڈ سیٹ ایسا ہی تھا، آپ چاہتے تھے کہ آپ بزنس وغیرہ کریں؟ مجھے نا بزنس سے زیادہ سسٹمز میں انٹرسٹ ہے. مجھے بزنس پیسے کمانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. مجھے سسٹم میں انٹرسٹ ہے کہ دیکھیں ہمارے ملک کے سسٹم ٹوٹا ہوا ہے، اور اس سسٹم ٹوٹا ہونے کی وجہ سے ہماری ہر چیز ٹوٹی ہے. ہمارے پاس ہر چیز ہے، ہمارے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے پاکستان کے پاس کہ نہ ہو. ایک چھوٹے سے ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہوا ہے، فزیکل نعمت سے بھی، عقل کی نعمت سے بھی، ہر قسم کی نعمت ہے. یعنی سمندر بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، صحرا بھی ہے، -50 ڈگریز بھی ہے، +50 ڈگریز بھی. ایسے دنیا میں کچھ 4-5 ہی ملک ہیں، اور کوئی ایسے ملک نہیں ہے جہاں پہ ہر وقت -50 ڈگری بھی ہو اور +50 ڈگری بھی ہو. آپ جو ہے K2 پہ چلے جائیں تو -50 ڈگری آ جائے گا. آپ جو ہے وہ بلوچستان میں آ جائیں، سندھ میں آ جائیں تو +50 ڈگری، اتنی گرمی ہوگی اسی وقت کہ آپ 2 گھنٹے کے جہاز میں بیٹھیں اور K2 پہ پہنچ جائیں تو اسی گرمی سے آپ اتنی سردی میں آ سکتے ہیں. ایسے ملک بہت کم ہیں. تو ایسے ملک کے پاس جہاں پر لوگ بھی ہوں، صحرا بھی ہوں، دریا کا پانی بھی ہو، پھر بھی غریب ہوں، تو یہ ایک نالائقی ہے. اور ایسے زمانے میں جب ہمارے پاس سارے دنیا کا علم ہماری ہاتھ میں ہو، پھر بھی ہماری نالائقی ہے کہ ہم یہ سسٹمز ٹھیک نہیں کر پا رہے. اب کچھ امید کی کرن نظر آتی ہے کہ اب اتنے سارے سپاہی پیدا ہو رہے ہیں جو کہ کوشش کرنے والے ہیں، جو کہ سسٹمز کو ٹھیک کرنے والے ہیں. شاید وہ کر سکیں، شاید نہ کر سکیں. ٹو لیٹ ہو جائے، گیم اوور ہو چکا ہو، ڈرامے کا ٹائم ختم ہو چکا ہو، فلم کا ٹائم ختم ہو چکا ہو. تو ٹھیک تو ہونا ہے پاکستان میں، اگر دنیا رہی تو ٹھیک تو ہو جائے گا، اچھا بھی ہو جائے گا. مجھے سسٹمز میں انٹرسٹ ہے. میں نے یہ دیکھا ہے دنیا گھوم کے کہ لوگ ایک جیسے ہیں. یعنی آپ میں اور پاکستان کے جو بن کباب والا ہے جو 25,000 روپے کما رہا ہے، اور امریکہ کا بن کباب والا جو کہ $40,000 کما رہا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. وہی کان ہے، وہی ناک ہے، وہی اکڑ ہے، وہی بدتمیزی ہے، وہی اچھائی ہے، سب کچھ ایگزیکٹلی وہی ہے. کچھ فرق نہیں. فرق کیا ہے؟ سسٹمز کا اور بلیف کا فرق ہے. یعنی کوشش ہی نہیں کرتا وہ یہاں کا 25,000 روپے والا کہ 1 لاکھ کما لے، اور وہاں کا جو 40,000 والا ہے وہ بھی کوشش نہیں کرتا. $40,000 والا کوشش نہیں کرتا 1 لاکھ کما لے. وہاں کا $1 لاکھ والا کوشش نہیں کرتا 2 لاکھ کما لے. کوشش بھی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے سب صحیح چل رہا ہے. یہاں پہ بھی وہی ہے. تو ہمیں سسٹم کو ٹویک کرنا ہے کہ آپ کو سسٹم فورس کر دے. جیسے آپ نے شاید سنا ہو کہ پاکستانی یہاں لائن میں نہیں کھڑے ہوتے، اور دبئی میں جا کے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو دبئی میں انفورسمنٹ ہوتی ہے لائن کی، کہ آپ ٹیڑے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، آپشن ہی نہیں ہے. پٹیاں لگی ہوتی ہیں، آپ کو ان پٹی سے گزر کے ہی جانا ہے. یہاں پٹی غائب ہوتی ہے تو لوگ لائن میں نہیں لگتے. بس وہ پٹیاں مسنگ ہے، سسٹم مسنگ ہے کہ لوگ سسٹم کو فالو کریں، چاہتے ہیں کرنا فالو، لیکن اب یہ سسٹم ہے کہ لائن توڑ دو. یہ سسٹم کا حصہ ہے کہ لائن توڑ دو. آج میں جیز کی دکان پہ گیا تو وہاں پہ 10 آدمی تھے، تو میرے ساتھ مفتی صاحب بھی تھے. جب مفتی صاحب کو پاکستان کا سسٹم چلانا آتا ہے کہ وہ گھس جاتے ہیں، اور میں طبیعت خراب ہو جاتی ہے اگر میں لائن توڑ کے یا بغیر لائن کے یا بغیر نمبر کے پہنچوں. تو اگر میں ادھر گیا ہوں تو وہاں پہ ایک چھوٹی سی مشین لگی ہو سکتی تھی جس میں بٹن دباتا، کاغذ نکلتا یا نمبر ہاتھ میں آ جاتا کہ جی 50 نمبر، اب آپ ویٹ کر لیں. کاسٹ کوئی نہیں ہے، موبائل کے اوپر یہ ایپ اویلیبل ہے، آپ موبائل لگا دیں دیوار پہ، نمبر آ جائے گا. لیکن یہ سسٹم مسنگ ہونے کی وجہ سے، اچھا اب جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ تو خوش ہیں اس سے، ان کو وہ تو نمبر لینا نہیں چاہتے. اور میں نمبر لینے کی، کیونکہ مجھے نمبر لینے کی خواہش ہے، عادت ہے، دیکھا ہے ساری دنیا میں یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا اس سے. تو مجھے کراہت آتی، طبیعت خراب ہوتی. تو اب میں کیا کرتا ہوں، میں نہ ہارن بجاتا ہوں، نہ گاڑی اوورٹیک کرتا ہوں، نہ جلد بازی کرتا ہوں. اب میں باقیوں کے سائڈ پہ ہو جاتا ہوں، گاڑی روک کے کھڑا ہو جاتا ہوں، جاؤ بھائی جاؤ، تم آگے چلے جاؤ. اور جو نارمل پاکستانی ہو تو بڑا خوش ہو جاتا ہے آگے جا کے کہ یار میں نے لائن بھی توڑ دی، میں نے سگنل بھی توڑ دیا، دیکھو میرے سے تو میں تو شدائی ہوں. تو یہ سسٹم میں گڑبڑ ہے. اور اگر ہم سسٹم، جیسے جیسے اے آئی آئے گی، جیسے جیسے سسٹم اسٹرانگ ہوں گے، ابھی
آج میں نے ویڈیو بنا کے ڈالی ہے کہ آپ مجھے دے دیں، میں سارے کیمرے جتنے شہر کے ہیں ان کے اوپر AI لگا دیتا ہوں، کوئی بھی رول توڑے گا اسی وقت SMS پہ آپ کو بل آ جائے گا، آپ کے 5,000 روپے کا بل ہو گیا، آپ نے سگنل توڑا ہے۔ کوئی بھی گاڑی کے اندر نمبر بٹی خراب ہوگی، بل آ جائے گا جی آپ کی گاڑی کا چلان ہو گیا، اسی وقت بل آئے گا، تو فوراً ڈنڈا آئے گا تو صحیح ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز 20 سال سے دبئی میں ہو رہی ہے، تو ان کا رول آف تھم ہے کہ بھائی کوئی بھی پولیس والا نہیں، مجھے آج تک، مجھے دبئی کا ریزیڈنٹ ہوئے ہوئے 20 سال ہو گئے، مجھے آج تک کبھی کسی پولیس والے نے نہیں روکا، بل آ جاتا ہے گھر پہ، ذرا سا سگنل توڑو اسی وقت SMS آ جائے گا جی آپ کے 1,00,000 روپے کا فائن ہے، فائن بھی تگڑا کرتے ہو جا کے آپ جو ہیں بالکل سیدھا رہے نا، تو اتنا فائن، اتنا اسٹرانگ فائن ہونا چاہیے کہ بندے کے اوپر اثر، تو اب اگر 50 روپے کا فائن ہے تو 100 روپے کی رشوت سے بندہ فارغ ہو جائے گا، فائن ہونا چاہیے 50,000 روپے، 1,00,000 روپے، تب تو بندہ سیدھا ہوگا۔ اور فائن ہی بیچارے پرانے 25 سال پرانے فائن لکھے ہوئے ہیں، جب ڈالر 30 روپے کا تھا اب ڈالر 250 روپے کا ہے، تو اس حساب سے فائن بھی بڑھانے چاہیے۔ تو سنگاپور بہت ترقی یافتہ ملک ہے، 10 بڑے ملکوں، امیر ترین ملکوں میں، لیکن اس کو فائن سٹی کہا جاتا ہے۔ فائن سٹی سے مطلب ہر چیز پہ فائن ہے، پان کھاؤ گے $500 کا فائن، سوا لاکھ روپے پان کھانے کا نقصان، چوئنگم کھاؤ گے $1,00,000 کا بل ہے، پاسپورٹ گم ہو گیا خدا نخواستہ آپ کا اپنا $10,000 کا فائن ہے اور 10 دن کی جیل ہے۔ آپ کا اپنا پاسپورٹ گم ہو گیا، یہاں تو لڑنے کھڑا ہو جائے گا، وہ پاسپورٹ بھی گمائے گا اور لڑے گا بھی۔ تو اس طرح انہوں نے ڈنڈا حاضر کیا۔ آج سے 50-60 سال پہلے پاکستان سپر کنٹری تھا، سنگاپور والے آ کے پاکستان کو دیکھتے تھے، سری لنکا پاکستان کو دیکھتے تھے، ہماری بہت گروتھ ہوتی تھی، تو ہم تھوڑے سے سسٹمز میں کمزور ہو گئے اور سسٹم کو فالو نہیں کرتے، جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اسمبلی توڑ رہے ہیں، سسٹم کو فالو نہیں کر رہے ہیں، اسمبلی توڑ دو، جو بھی ہوں میں، بس میں بادشاہ ہوں، تو ہم سسٹم کو فالو نہیں کرنا چاہ رہے، اینڈ جس کی وجہ سے ہم کمزور ہو گئے۔ جب بہت بڑا ملک ہو جاتا ہے تو اس کو انسان نہیں چلا سکتے، مشینیں یا سسٹم چلا سکتے، لاز چلا سکتے۔ سر آپ سیاست میں کیوں نہیں آتے؟ میری پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ جوائن کریں، اپنے علاقے سے آپ میئر کے لیے ہوں۔ آپ آئیں، آپ آئیں۔ میں ہوں نا سیاست میں تو ہوں، اور کیسے ہو تو پولیٹیکل پارٹی بنا کے تو سیاست کر لوں، اور کیا کروں۔ تو پھر ہم چاہیں گے کہ آپ انشاءاللہ پاکستان کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھوں میں ہو۔ پاکستان کی باغ دوڑ اگر آپ ایلون مسک کے ہاتھ میں بھی دے دیں گے نا تو بھی پاکستان ایسے ہی رہے گا۔ اچھا، پاکستان کے لیے کوئی فرق نہیں ہوگا اگر ایلون مسک بھی آ جائے۔ پاکستان کے لوگ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں آپ کے خیال میں؟ تو پھر پاکستان میں آ کے بل گیٹس بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ ایلون مسک بگاڑ سکتا ہے، ریحان اللہ والا کو بھی اتنی کوسنے پڑنے جتنے کہ ابھی پڑھتے ہیں۔ عمران خان کوئی خراب آدمی نہیں ہے، پاکستان کے لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر مجھے کل کوئی کہنا وزیر اعظم مجھے، میں کہوں گا بھائی مجھے نہیں بننا، ابھی لوگ تیار نہیں ہیں میری بات سمجھنے کے لیے، میری بات سمجھ شاید ان کو اور 5 سال بعد 10 سال بعد آئے گی، ابھی بھی نہیں آئے گی، آخری بس 5-10 سال رہ گئے، اس میں شاید سمجھ میں آ جائے گی۔ انشاءاللہ۔ ویسے ابھی آپ جو کینوا 5 اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں سکھا رہے ہیں، لوگ تو آ رہے ہیں نا آپ کے، آ رہے ہیں سیکھنے بھی آ دیکھیں رہے میں ہیں۔ نے جو سینٹر بنایا تھا، میرا خیال تھا کہ میں ایک دن میں 5,000 لوگوں کو کینوا فائبر کے ورک شاپ کراؤں گا، اور 6واں مہینہ ہے اور ابھی ہم 50 بھی نہیں روز کے کراتے، 20 بھی نہیں کراتے۔ تو جو سپیڈ ہے نا، حالانکہ ہم کہہ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنے پیسے کما رہے ہیں، ہمارا ہر بندے کے اوپر نقصان ہوتا ہے، تو پھر بھی لوگ جو ہے نا شک کرتے ہیں، اور لوگ ابھی تیار نہیں ہیں، میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ میں اگر آئی کیمپ لگا دوں گا تو شاید 500 لوگ آ جائیں گے روز کے، لیکن یہ بات سمجھنے کے لیے لوگ نہیں آنا، وہ ابھی آنے کو تیار نہیں ہے۔ آ جائے گا لیکن ٹائم لگے آئے گا۔ گا، تھوڑا ٹائم لگے گا ہر اس کا چیز، جیسے آسان طریقہ اسکول۔ یہ شادی ہے کہ جب آپ پڑھائیں گی، گلشیر پڑھا رہے ہیں، پاپ کارن پڑھا رہے ہیں، عبدالشکور پڑھا رہے ہیں، سب پڑھانا شروع ہوں گے نا روز، تو میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ سب وے کا نام آپ نے دیکھا ہے، کراچی میں بھی دیکھا ہوگا سب وے ریسٹورینٹ نا۔ تو سب وے والے نے جب پہلا ریسٹورینٹ اپنا امریکہ میں کھولا تو میں ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا دکان نہیں چل رہی تھی، بالکل نہیں چلی، مندہ بڑا ہوا تھا، انہوں نے کسی طرح سے ایک اور دکان کھول لی، ایک اور دکان جب کھولی وہ بھی نہیں چلی، پھر انہوں نے تیسری دکان کسی طرح سے پیسے مانگ کے کھول دی،
تو انہوں نے دیکھا دکانیں تینوں چلنا شروع ہو گئیں، تو لوگوں کو لگا اس میں کچھ ہے بھائی، اس میں جان ہے، کہ بھائی بار بار دکانیں کھول رہا ہے، بار بار دکانیں کھول، تو جو دکھتا ہے نا وہ بکتا ہے. ابھی ہم فری دکھتا ہے وہ. لانسنگ اسی میں بار بار سب سے پڑھوا رہا ہوں نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ اس کی طرف رجوع نہیں کر رہے، ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو جب آپ بھی سمجھائیں گی، میں بھی سمجھاؤں گا، گلشیر بھی سمجھائیں گے، شکور بھی سمجھائیں گے، اپنے اپنے انداز سے سب سکھائیں گے نا. کوئی سرائکی میں سمجھائے گا، کوئی پنجابی میں سکھائے گا، اور جو اچھا چلنا شروع ہوگا ہم سب اس کو کاپی کرنا شروع کر دیں گے. میں نے ایک آئیڈیا دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا آئیڈیا 100% ہے. میرے آئیڈیاز کے اندر ٹویکنگ کی ضرورت ہے. یعنی ہو سکتا ہے میں چائنیز اسٹائل میں ایک آئیڈیا بیچ رہا ہوں تو اس کو پاکستانی بنانے کی ضرورت ہے. تو جیسے ہم میکڈونلڈ ہے، تو انڈیا میں میکڈونلڈ آلو کا بن کباب بیچتا ہے، تو وہ کسی نے سوچا ہوگا کہ آلو کا بن کباب بیچو گے تو چلے گا نہیں، تو انڈیا میں تو گوشت خور اتنے نہیں ہے، تو وہ بڑے کا گوشت نہیں بکے گا، تو آپ کو آلو کا بن کباب، آلو کی ٹکیا والا ملتا ہے، پاکستان میں تو نہیں ملتا. تو تھوڑا سا نا اس کے اندر چینج کی ضرورت ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ، لیکن بس محنت اور صبر بہت مانگتا ہے. بچہ جننے کے برابر ہے، اور تکلیف بڑی ہوتی ہے اس میں کہ یار یہ ہو ہی نہیں رہا، یار تھک گئے، لیبر میں بیٹھے ہیں سمجھے. نہیں، ہم ٹیچرز ہیں آپ کے ساتھ، آپ کو بالکل پریشان ہونے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. گھبرانا نہیں ہے، سب سے پہلے تو گھبرانا نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے، میں گھبرا نہیں رہا، لیکن بس وہ تکلیف تو ہوتی ہے نا لیبر میں. وہ تو بہت ہوتی ہے، کہ لیکن ہاں بہت زیادہ ہوتی ہے نا. آپ تو ایکسپیرینس میں تو کر ہی نہیں سکتا اتنی تکلیف. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بس تکلیف سے گزر رہے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے، تو ہو اس کے سکتا بعد اللہ پاک نعمت یا رحمت بھی تو دیتا ہے نا. ہے. جی ہاں، اللہ کرے ہو. تو بس انشاءاللہ نعمت یا رحمت ملنے والی ہے، اس کی امید ہے، اور امیدیں اچھی رکھنی چاہیے. اللہ پاک جی انہی کو بالکل، اجر عطا فرماتا ہے. وہ ہم آپ مسکرانے والا دیکھتی نا، ماشاء اللہ، ہیلو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. یعنی بغیر اسمائل کے تو آپ سے سلام ہی نہیں کر سکتا کوئی. امریکہ میں آپ چلے جائیں، امریکن زبردست ہوتے ہیں. امریکہ میں ہر ایرا غیرا نتو غیرہ، ہیلو ہاؤ آر یو. ارے بھائی تم کون ہو، میرے رشتے دار لگتے ہو، جاتے جاتے خالہ جی سلام. یہاں پہ تو آنٹیاں ناراض ہو جائیں گی ہم کریں گے تو، بھائی لگے گا کہ چھیڑ ہیں. تو اس لیے یہاں پہ لوگ جو ہیں بہت دل کالے ہیں ہماری قوم کے. ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے لوگوں کے دل بہت زیادہ کالے ہیں. تو ان کو سفید کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ایک دوسرے سے ملیں، اپنے آپ کو پہچانیں، لوگوں سے بات کریں، محبت کریں، پیار کریں، ان کو انسان سمجھیں. تو آہستہ آہستہ دل سفید ہو جائیں گے، جو نبی نے بتایا طریقہ. تو یہ بھی بتایا کہ دل کالے ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دل اچھے ہوتے ہیں. تو خالی اللہ کا ذکر طوطے کی طرح کرنے سے تو طوطا کا بھی دل سفید ہو جانا چاہیے. تو جی جی، طوطے کا طرح نہیں نا، سمجھ کے اگر آپ کریں گے جو بھی کام تو وہ اچھا اثر کرے گا. سمجھیں کے بغیر آپ پوری قرآن شریف پڑھ ہی رہے ہیں پوری قوم، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اثر نہیں ہوتا اس کا. سر آپ اپنے والدین میں سے جو ہے، آپ کے والدین ماشاء اللہ حیات ہیں، تو میں وہ آپ ان کے کتنے سعادت مند ہیں؟ میں ان کے کون ہوں؟ کتنے اوبیڈینٹ ہیں آپ ان کے؟ بہت کم ہوں، نالائق بچہ ہوں. اچھا، آپ اپنی صحت کی کیئر نہیں کرتے. ایک چیز ہے کہ آپ رات کو جاگتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ رات کو جاگنا، رات کو سونا ایک ہماری صحت کے لیے بڑا اچھا وہ ہوتا ہے کہ ہم رات کو سوئیں. لیکن آپ رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی صرف ہم لوگوں کے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں. ہمیں ایکٹیو کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، سرحانی ٹاسک بھی ہے. یہ تو اچھی چیز ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو تھوڑا آپ کو آرام بھی کرنا چاہیے. آپ اس جنریشن کے لیے، آپ ہمارے لیے اپنا آرام بھی ختم کر رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں فیملی کو بھی آپ ٹائم نہیں دیتے ہوں گے. میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا، میں صرف اپنے لیے کرتا ہوں جو کچھ کرتا ہوں. میں رات کو نیند نہیں آ رہی ہوتی تو میں بزی ہونے کے لیے فیس بک کا استعمال کرتا ہوں. اور میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ جنریشن ٹھیک ہو یا نہیں ہو. جنریشن ٹھیک ہونا چاہتی ہو یا نہیں ہونا چاہتی نہیں ہو، میں زبردستی کون ہو کرنے والا بھائی. آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. ہاں اگر آپ کوئی کہے گا کہ مجھے فائدہ اٹھا لیں تو میں اٹھا لوں. اور رات کو میں اس لیے جاگتا ہوں کہ رات کو سکون ہوتا ہے، کوئی شور نہیں ہوتا، کوئی فون نہیں ہوتا، کوئی چیخ چلانا نہیں ہوتا، کوئی
تنگ نہیں ہوتا. دن میں بہت تنگ ہوتا ہوں کیونکہ لوگ کہتے ہیں مل لیں مل لیں مل لیں، میں فون ہی نہیں اٹھاتا، ابھی ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ فیملی کو کوئی کمپلین نہیں ہوتی؟ نہیں، جب فیملی پرانی ہو جائے تو اس کو کمپلینیں بند کر دیتے ہیں. جس طرح ہمیں پاکستان سے کوئی کمپلین نہیں ہے، اسی طرح سے میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ کمپلین ہوتی. سب اڈاپٹ کر لیتے ہیں نا اپنے حساب سے. ان ہوتی کو ہوگی. عادت ہو گئی ہے، ان کو عادت ہو گئی ہے اس چیز کی کیا؟ ہاں، میں اصل میں ہمیشہ سے ہی رات کو کام کیا ہے. میں نے جب آپ لوگ تو انٹرنیٹ پہ اب آئے ہیں نا کام کرنے کے لیے، میں انٹرنیٹ ہوں پہ 96 سے کام کر رہا ہوں. تو 96 میں جب مجھے، آپ کو انٹرنیٹ سلو لگتا ہے، وہاں پر انٹرنیٹ کنیکٹ ہی رات کے 2 بجے ہو رہا ہوتا تھا اس زمانے میں، کیونکہ ٹوٹل 40 لائنیں ہوتی تھی اور پورا کراچی سمجھیں کہ انٹرنیٹ استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا. تو ان 40 لائنوں میں صرف 40 لوگ ایک وقت میں انٹرنیٹ چلا سکتے ہوتے تھے. اس سے پہلے 3 لائنیں ہوتی تھیں، ٹوٹل 3 لائن، پورے پاکستان میں 3 لائنیں تھیں جس پہ انٹرنیٹ چل سکتا تھا. تو اس کو چلانے کے لیے لائن میں لگنا ہوتا تھا. تو آپ کرتے رہتے تھے، بار بار ٹیلی فون کال، بار بار ٹرائی کرتے بار کرتے، کنیکشن لگ جاتا تھا تو بڑی خوشی ہوتی تھی. پھر اس کے بعد جو انٹرنیٹ کی سپیڈ آتی تھی تیز، وہ رات کو 2 بجے کے بعد آتی تھی. وہ تیز سپیڈ کیا ہوتی تھی؟ 14 کلو بائٹ. ہوں 14 کلو بائٹ، ناٹ میگا بائٹ، 14 کلو بائٹ سپیڈ ہوتی تھی، جس پہ ہم اتنا خوش ہوتے تھے، واہ انٹرنیٹ اچھا چل رہا ہے. تو اس کو چلاتا تھا. پھر رات بھر ساری رات انٹرنیٹ تیز چلتا تھا، وہ عادت ہونا شروع ہوئی. کام رات کو کرتا تھا. پھر کال سینٹر بنایا، وہ کام رات کو ہوتا تھا. تو رات کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوتا، اس لیے عادت ہی پڑ گئی. اب میں رات کو انجوائے کرتا ہوں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے فکر میں، آپ ہمارے جاگ رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو انگیج کر رہے ہوتے ہیں. اچھا سر، جو آپ نے کورس نمبر 1 بنایا، بڑا ہی انٹرسٹنگ تھا. جب مجھے پتا چلا جب میں گئی کہ آپ کو کورس نمبر 1 میں آپ کو ایسے لوگوں کو ایڈ کرنا ہوگا، تو میں بڑی پریشان ہوئی. میں کہ یہ کیا چیز ہے، میرے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھوڑا. لیکن جب کرنا شروع کیا اس کورس نمبر 1 کو، الحمدللہ انٹرویوز بھی آ رہے ہو رہے ہیں. تو اس میں جو سر نے مجھے بتایا کہ یہ ہوگا، آپ کو لیپ ٹاپ ملے گا. کورس نمبر 1 جو ہے وہ 6-7 سال میں نے کوشش کری کہ جب میں فیل ہوا آج سے 2010 میں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا، اور اس پروجیکٹ کا کام یہ تھا کہ پاکستان میں 10 لاکھ لوگوں کو بزنس کرنا سکھاؤں گا. 2010 میں ہی شروع کیا، اور میرا جو بزنس ہوگا وہ $100، یعنی اس وقت کی 10,000 اور آج کی 25,000 روپے ہوگا، اور $300 آمدنی ہوگی. تو میں 4-5 سال تک اسی میں لگا رہا کہ یار کس طرح ہوگا کس طرح ہوگا، صبح دوپہر رات بہت کوشش کری. میں 4 سال کے بعد میرا خیال تھا میں 3 سال میں یہ کام کر لوں گا. پھر میں اس میں فیل ہو گیا، شاید 5-10 لوگوں کو بھی کاروبار نہیں کرا پایا. انٹرنیٹ اس وقت بالکل فرق تھا، موبائل فون نہیں ہوتے تھے، اسمارٹ فون نہیں ہوتے تھے، انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت کم ہوتی تھی، بالکل فرق دنیا تھی. تو پھر اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو انالائز کیا کہ میں نے کیا غلطی کری، کیوں میں ناکام ہو گیا. ہر چیز سکھا رہا ہوں پھر بھی لوگ سیکھنے کو تیار نہیں ہیں. یعنی میں کہہ رہا ہوں میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں فری میں سکھا رہا ہوں کہ کاروبار کیسے کرنا ہے، اور تمہاری آمدنی $300 یعنی لاکھ روپے، تقریباً آج کے 75,000 روپے ہو جائے گی. تو لوگ نہیں آتے تھے، آج بھی نہیں، کم آتے ہیں لیکن تھوڑے سے زیادہ آتے ہیں. اور یہ جو ہم کر رہے ہیں ابھی یہ ممکن نہیں تھا، انٹرنیٹ کی سپیڈ اتنی نہیں تھی. میں ابھی ویڈیو ایک شیئر کروں گا تھوڑی دیر پہلے، یہ 11 سال پرانی ویڈیو ہے بزنس کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں. تو وہ موبائل فون کے اندر اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہوتی تھی کہ ویڈیو ریکارڈ ہو سکے نا، بالکل الگ دنیا تھی. ابھی تو جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، دس از فینامنل، بہت ہی پاورفل دنیا ہے جس میں ہم سب کے پاس سپر پاورز ہیں. تو میں نے سوچا کہ مسئلہ کیا ہے، تو پھر میں نے گھومنا اور شروع کیا، اور دنیا دیکھی اور سمجھا. تو میں نے دفتر میں دیکھا کہ لوگ، میرے دفتر کے لوگ بدل رہے ہیں. میں نے کہا یہ دفتر کے لوگ کیوں بدل رہے ہیں، باقی لوگ کیوں نہیں بدل رہے. تو میں نے دیکھا کہ جو دوست میرے ایڈ کر رہے تھے باقی آفس کے لوگ، ان میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے. تو پھر میں نے حساب لگایا کہ یہ میری وجہ سے چینج ہو رہے ہیں یا یہ میرے دوستوں کی وجہ سے چینج ہو رہے ہیں. تو میں نے ایک ایکسپیریمنٹ شروع کیا کہ آپ اگر میرے 500 دوست چوری کر لیں گے تو میں آپ کو ایک لیپ ٹاپ دے دوں گا. میں سمجھا ایسے ہی میں نے لکھ کے لگا دیا، کوئی مذاق سمجھ رہا ہوگا.
2 مہینے کے بعد ایک بچہ آیا، پھر ایک اور بچہ آ گیا، ایک ہی لیپ ٹاپ تھا حالانکہ تو میں نے اس کا انٹرویو کیا تو باتیں کری تو پتہ چلا کہ اس میں بہت تبدیلی آ گئی تھی. جس کو وہ خراب سمجھتا تھا اس کو صحیح سمجھنے لگا، جس کو اب اس کی جو ویژن تھے وہ چینج ہو گئے، اس کی جو مائنڈ تھا وہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہو گیا. تو میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے، ہو کیا رہا ہے. پڑھا ہوا تھا کہ اگر آپ کے 5 دوست ملینئر ہوں تو چھٹے دوست آپ خود بن جاتے ہیں، ملینئر بن جاتے ہیں. لیکن کوئی ایسا لوگ ملتے نہیں تھے، لوگ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، فوٹو نہیں کھنچواتے تھے، بہت بہت فرق ٹائم تھا. تو خیر میں نے ایک لیپ ٹاپ دیا، پھر 2 لیپ ٹاپ دیے، پھر 500 لوگوں کو لیپ ٹاپ دیے. اور ان 500 لوگوں کو جب لیپ ٹاپ دیے اور ان سے باتیں کریں تو پتہ چلا کہ سبھی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آئی ہے. اور 500 نے تو لیپ ٹاپ جیتے، اور جو باقی 5000 لوگ تھے جنہوں نے کوشش کری ان کے اندر بھی تھوڑی تھوڑی تبدیلی آ گئی. اور وہ میں نے دیکھا کہ ان میں کچھ تبدیل ہو رہے ہیں، وہ بہت زیادہ نہیں ہو رہے لیکن ہو رہے ہیں. اور آج آپ کے سامنے انہی میں سنی علی ہے، آج آپ کے سامنے ان میں ہشام ہے، آج آپ کے سامنے ان میں شہزاد چائے والا ہے. کیونکہ یہ سب جیسے سنی ہے، 14 سال سے میں اس کو جانتا ہوں، اس کو میں بہت سال سے کہہ رہا تھا کہ ویڈیوز کرو، اور لیکن اس کے میوچل فرینڈ کیونکہ وہ میرے فرینڈ لسٹ میں تھا تو اس کو بہت لوگوں نے ایڈ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروسیس کی وجہ سے لوگ پاکستان آئے. جیسے سنی میں سمجھتا ہوں کہ اس پروسیس کی وجہ سے پاکستان آیا ہوگا، لیکن پاکستان سے اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، بالکل نہیں پسند کرتا وہ، اس وقت تک تو بالکل نہیں کرتا تھا. لیکن اس پروسیس سے ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک طرح کی دلدل ہے جس میں لوگوں کو پھنسا دیتا ہوں، اور میں لے کے پکڑتا ہوں. جیسے ہشام ہے، اس کو میں نے پھنسایا تو اس کو میں نے لیا، اور میں نے میرے پاس نیٹ ورک بہت اسٹرانگ بن چکا تھا جب ہشام کو لایا، سنی کو آئے. تو میں نے جیسے ہی لے کے ان کے پاس لوگوں کو بھیجا تو لوگ مجھے ایکچولی، جیسے اس وقت ہمیں 49 لوگ شاید دیکھ رہے ہیں، تو ایکچوئل میں یہ لوگ آتے ہیں 2 منٹ دیکھتے ہیں، 1 منٹ دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کیونکہ میری باتیں سمجھ میں نہیں آتی اور انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا، اور تو وہ کہتے ہیں یار بیکار ہے چلو. لیکن دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہیں یار یہ آدمی 15 سال سے ایک ہی بات بولا جا رہا ہے، کچھ تو ہے. کچھ آ جاتے ہیں، کچھ بھاگ جاتے ہیں. تو ان کو فوراً آڈینس مل جاتی ہے. یعنی اگر کوئی بھی میرے ساتھ جوائن، آپ کو میں اگر فرینڈ کر لوں تو، اور خاص طور پہ آپ لڑکی ہیں اور آپ کی فوٹو لگی ہوئی، چلو بھائی آپ تو 1 ہفتے میں آپ کے 500 فرینڈ پورے ہو جائیں گے، کیونکہ پیچھے سے بہت سارے لڑکے لڑکیاں کوشش کر رہے ہیں اس کو کرنے کی. تو مجھے ایگزیکٹلی پتہ چل جاتا ہے بات کر کے کہ اس بندے میں کتنا جیسے حکیم ہوتے تھے نا پہلے زمانے میں، کہتے ہیں دھاگا باندھ کے دیکھ لیتے تھے، لفظ دیکھ کے بتا دیتے تھے. تو اب میں بندے کی پروفائل دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ یہ بندہ کہاں جانے والا ہے، کیونکہ اتنا زیادہ میں نے 18 گھنٹے ہر روز فیس بک پہ گزارے اور لوگوں کی پروفائلز دیکھی ہیں، لوگوں کو سمجھا ہے. تو جو ایک پروسیس کریٹ ہو گیا یہ 5 منٹ فرینڈ کا، اس کی وجہ سے جیسے ڈینس آ گیا پاکستان. کبھی نہیں آتا ڈینس اگر میں اس کو 8-10 سال سے نہیں جانتا ہوتا، اس کے اوپر یہ دیکھ نہیں رہا ہوتا کہ یار یہ بندہ لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں. اس کے واٹس ایپ، اس کے فیس بک گروپ میں ہم نے 26,000 28,000 لوگ میں نے جمع کر کے دے دیے. ایسے خود سے وہ جمع نہیں کر سکتا. تو شروع کے جو کرٹیکل میس ہوتا ہے نا، جب آپ کو، جیسے اب آپ انٹرویوز کر رہی ہیں، اب آپ سامنے آ رہی ہیں، اگر آپ یہ سب خود کوشش کرتی ہیں اور مجھے آپ بیچ سے ایکویشن سے نکال دیں، ایکویشن سے، تو آپ کا جو پروسیس ٹائم ہے وہ بہت لمبا ہو جاتا. جی یعنی آپ اس جرنی میں جو آپ نے 3 مہینے میں سر کیا ہے، آپ کو 3 سال لگ جاتے. اور وہ بالکل صحیح. جرنی میں نے چھوٹا کرنے میں کامیاب ہو گیا. تو مجھے یہ جو کورس 1 ہے بیسکلی اس جرنی کا نچوڑ ہے کہ جو میں نے 7 سال میں لوگوں سے کروایا. جیسے اقبال ٹرینر ہیں، ان کا جرنی 12 سال کا ہے، اور اس 12 سال میں اس نے جو کچھ اچیو کیا، تو اب میرا خیال ہے کہ میں اس کو 2 سال میں اچیو کرا سکتا ہوں، اور آگے چل کے میں اس کو 6 مہینے میں اچیو کرا سکوں گا. تو میں جو پچھلے 15 سال سے سیکھ رہا ہوں اس کو میں ڈیفرنٹ پروسیسز کی شکل دیتا ہوں. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ آپ نے کہا مجھے آئیڈیل پرسن کون ہے. میرا آئیڈیل پرسن نہیں، میری آئیڈیل پروسیسز ہوتے ہیں کہ اس پروسیس میں کوئی بھی گھس جائے، چیز ریپروڈکٹ زبردست آنی چاہیے باہر. تو اگر میں پروسیس بنانے میں کامیاب ہو گیا، تو جیسے اگر آپ مجھے کہیں آپ وزیر اعظم بن جائیں یا آپ الدین کی چراغ سے کیا کام کریں پاکستان سے، تو اگر پاکستان کا ہر آدمی
فیس بک پر 100 نان پاکستانی دوست بنا لے، چاہے وہ میرے دوست ہوں یا نہ ہوں، تو پاکستان کا کوئی پاکستانی اگلے 5 سال میں غریب نہیں رہے گا. صرف 5 سال کے پروسیس ہوگا. صرف 100 دوست بنا لے اور فیس بک پہ 15-20 منٹ گزار لیا کرے اور ان میں سے ہیلو آئی شروع کر دے. میری زندگی کی اسی طرح سے جو تبدیلی آئی تھی، وہ میری ایک دوست مجھے ملی تھی ای میل کے اوپر 1996 میں. اس کا نام ہے سوزین بوون. وہ فوٹو ہم نے نہیں لگائی اس کی، وہ منع کرتی ہے. تو اس نے میری جو مینٹر تھی، میری ٹیچر بنی، اس نے مجھے جو سکھایا، یہ سارا اس کی وجہ سے ریاکشن ہے. یعنی اس ایک عورت نے میری زندگی ٹوٹل اپ سائڈ ڈاؤن کر دی. میرا دیکھنے کا زاویہ، سوچ، بات کرنے کا انداز، ہر چیز بدل دی. پھر اور بھی لوگ آئے زندگی میں، انہوں نے بھی بدلی، لیکن اس عورت نے جو میرے ساتھ کیا نا، وہ بہت بہت زیادہ تھا. تو اس میں مجھے لگے 15 سال اس تبدیلی میں. یعنی اس ریحان کو جو یہ جو ریحان ہے، یہ 15 سال پہلے ایسا ریحان نہیں تھا. بالکل فرق ریحان تھا. اس سے 15 سال پہلے اور بھی فرق انسان تھا. جیسے کچھ ایسا تھا، شکل بھی کچھ ایسی تھی، ڈیزائن بھی کچھ ایسا تھا، مسکرا بھی نہیں سکتا تھا، کیمرے پہ تو بالکل ہی نہیں آ سکتا تھا. تو اب اس ریحان سے اس ریحان کا جو جرنی ہے وہ 30-32 سال کا ہے. 21 میں ملی، 28 سال کا جرنی ہے. تو اب اس جرنی، اس عورت نے مجھے بات کرنا، کانفیڈنس دلانا کہ نہیں، تم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو، نیچے نہیں دیکھو، اوپر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. میں نے کہا بھائی میں کیسے آنکھوں میں ہاتھ ڈالوں؟ بدتمیزی کہلاتی ہے. نہیں، کوئی بدتمیزی نہیں ہوتی، تم انسان ہو، برابر ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. تو اگر ہم پاکستانی صرف 100 امریکن دوست بنا لیں سب، تو ٹوٹل پاکستان کی کایا پلٹ جائے گی. مطلب میں یہ کوئی ایک بہت بے وقوفانہ سی اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن یہ بہت، میں نے اس پہ اپنے زندگی کے 10 سال 20 سال لگائے ہیں اس کو سمجھنے میں. اور اس کو میں اب اسی کو میں آپ کی تبدیلی میں نے نہیں چینج کری. آپ کو جیسمین مل گئی، آپ کو کارلا مل گئی، آپ کو اور لوگ مل گئے. بھئی انگریز سے بات کر کے بندے کا کانفیڈنس ویسے ہی بڑھ جاتا ہے. اچھا یہ انگریز ہے، ہاں اچھا اس کے تو سر پہ سینگ ہونے چاہیے تھے، یہ ہم سے اتنے پیار سے بات کر رہے تھے، اتنے ادب سے بات کر رہے. کیوں بھائی؟ ہم تو کرنگی کے رہائشی ہیں، بالکل اپنے آپ کو بھنگی سمجھتے ہیں، یہ ہم کو اتنی عزت دے رہا ہے. تو آپ اپنے آپ کو پھر اچھا سمجھنے لگتے ہیں کہ آپ کو اپنی ویلیو ایکچولی سمجھ میں آتی، جو آپ کی خودی ہے، جو ہم نے پوٹلی میں بند کر کے الماری میں تالا لگا کے رکھی ہوئی ہے، اس کو ہم باہر نکالتے ہیں. چلو بھائی خودی صاحبہ باہر آ جاؤ. تو ہم پھر اپنے آپ کو بڑا کرتے ہیں. اب یہ جو ہے شیر بہادر ننھا بھائی، 3 مہینے پہلے تو ان کا کوئی اثر، 4 مہینے ہو گئے ہوں گے، کوئی پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی کچھ چیز ہے. پھر یہ باہر آئے، ہاتھے چڑھے، نیٹ ورک میں آئے، اس سے ملایا، اس سے ملایا، اس سے ملایا، اس سے ملایا. ماشاء اللہ اب تو وہ ڈینس دا مینس لگتے ہیں، چھوٹی والی ٹائی لگا کے، ماشاء اللہ زبردست کیوٹ سے. تو ماشاء اللہ. زبردست تھینک بچہ یو. ہے جو اس کے اندر اپنا کرنٹ تھا. سب میں کرنٹ ہے، لیکن اس کرنٹ کو پانی میں کرنٹ ہے، لیکن اس کرنٹ سے ہم بجلی نہیں بنا رہے، ضائع کر رہے. ہمارے ملک کا زیادہ تر پانی دریا انڈس جو ہے نا، اتنا پانی ضائع کرتا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. ہم سارا پانی ضائع کر سکتے ہیں، ساری بجلی بنا سکتے ہیں رستے بھر، نہیں بناتے. سولر کی انرجی صبح شام ضائع کرتے ہیں، نہیں بناتے بجلی. پھر روتے رہتے ہیں ہائے بجلی نہیں ہے، ہائے بجلی نہیں ہے. ابے کیوں نہیں ہے بھائی بجلی؟ بس نہیں کر رہے ہم، سولر نہیں لگا رہے. تو بس ہم بس ہیں غریب، کیا ہے کر لو، بگاڑنا ہے کیا بگاڑو. سو یہ جو جرنی ہے نا، اس جرنی کی وجہ سے آپ، وہ کورس 1 ہے بیسکلی، اس کے اندر چیزیں میں گھساتا رہتا ہوں کہ اگر آپ 50-20 انٹرویو کر لیں، آپ کی خود ہی باہر آنا شروع ہوگی. 50 کے بعد تو آپ راکٹ شپ بن جائیں گی. پھر میں آپ کو کہوں گا بھئی والا لگاؤ کوئی. اب آپ اس گول پہ لگ جائیں. تو اب اسکول جو ہے میرے 15-20 سال کی علم کا نچوڑ ہے، تو وہ ایکسپیرینس کا نچوڑ ہے. تو وہ ساری چیزیں میں ان بچوں کو دینا چاہتا ہوں کہ بھئی تم جلدی جلدی لے لو. اب اس میں آبسٹیکل کیا ہے کہ جو ٹیچرز ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی بات، جو وہاں کی ٹیم ہے اس کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر ٹیچروں پیرنٹس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی. تو یہ سلو پروسیس ہے. تو اس پروسیس سے گزر کے اگر 2-3 اسکول اور اس طرح کے کھل گئے نا، تو یہ پروسیس تیز ہو جائے گا. کیونکہ دیکھا دیکھی میں ہوتا ہے. تو میں اسی لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں تم میرا پروسیس کاپی کر لو، تم بھی شروع ہو جاؤ. تو تمہیں میرے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بھی شروع ہو جاؤ. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا چکر ہے بھائی، یہ کیوں دے رہا ہے، اس میں کچھ ہڈن ایجنڈا ہوگا، یہ کیا چکر ہے. تو وہ ہر چیز میں ایجنڈا ہی ڈھونڈتے رہتی پبلک. تو
تو جب اس کو ایجنڈا سمجھ میں آتا ہے تب وہ فالوور بننا شروع ہوتا ہے. تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور آہستہ 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 آئے گا. تو میں آپ کو اتنا زیادہ لمبا اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اندر خواہش بھی ہے سیکھنے کی, اور جو باقی بیٹھے ہوئے ہیں گلشیر سارے لائے جا رہے ہیں, سنتے ہیں بیٹھ کے. تو کچھ لوگ ہیں جو سنتے ہیں, تو ٹھیک ہے, ہم 10 ہی صحیح. میرے ایک ٹیچر ہیں, وہ دوست ہیں, کہتے ہیں 25 سال میں مجھے 4 اسٹوڈنٹ ملے خالی جن کو میں کچھ دے سکتا ہوں. تو میرے اوپر تو اللہ کا بہت کرم ہے کہ مجھ سے 1% لینے والے بہت لوگ مل گئے. اور 1% ہی لے لیں, کوئی بات نہیں. میں سب کو یہی سمجھاتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ آپ سے صرف 1% لے کے جائیں گے. آپ اگر 10 لاکھ لوگوں کو 1% دے دیں تو بہت بڑا نمبر ہو جائے. اچھا, میں نے آپ کا بہت ٹائم لے لیا سعدیہ. میں تو رات کا الو ہوں, آپ تو نہیں ہیں, تو میرے خیال میں آپ کو اجازت دینی چاہیے. نہیں سر, تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. مجھے بہت خوشی ہوئی آج کا دن بھی میری زندگی کا خوش نصیب ترین دنوں میں شامل ہو گیا کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. بہت بہت شکریہ. ہر روز کو اسی طرح نا خوش نصیب دیا بنایا کریں, بجائے اس کے میں کہ ہر روز کو مجھے سر کچھ کہنا چاہوں گی. مجھے صرف 2 ہی کام آتے ہیں, خوش رہنا اور خوش رکھنا. تو بڑے میں خوش نصیب ہیں آپ کے چاروں طرف رہنے والے لوگ. الحمدللہ. تو اس لیے میں بس خوش رہتی ہوں, اور میں نے کبھی کسی نے مجھے اداس نہیں دیکھا. مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس بڑے بڑے چیلنجز بھی آئے, لیکن میں سوچتی ہوں کہ یہ چیلنجز تو ہیں, یہ تو اگر یہ سوچتے ہیں کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں غصہ کیوں نہیں آتا, اور آپ کو تو میں کہتی ہوں, میں سوچتی ہوں کہ اس سے بھی بری سچویشن ہو سکتی تھی, تو اس لیے غصہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد خوش اس لیے رہتی ہوں کہ زندگی بہت خوبصورت ہے. اگر ہم سمجھیں تو زندگی بڑی حسین ہے, اس کو ہمیں ہنس کے اور خوش رہ کے گزارنا چاہیے. بالکل ایسے ہی. تھینک یو سعدیہ, شکریہ آپ کا بہت بہت. آپ کو میں نے بہت جگایا. تھینک یو, خوش رہیے. آپ نے نہیں بہت سر, کچھ ایک بات کہنا چاہوں گی. سوچا تھا کہ کبھی آپ سے جب آپ کا انٹرویو کروں گی تو کچھ شاعری پڑھوں گی, سن لیجیے گا جی جی سنائیے. پلیز. ایک شاعری ہے احمد فراز کی, لیکن وہ بہت ڈفرینٹ ہے, لوگوں کے سمجھ میں شاید نہ آئے, اور آپ اللہ پاک سمجھ جائیں. بارہا مجھ سے کہا, آپ کے لیے ہے یہ, ٹھیک ہے. بارہا مجھ سے کہا دل نے کہ اے شوفتہ گر, تو جو الفاظ سے اصنام گری کرتا ہے, کبھی اس حسن دل آرا کی بھی تصویر بنا جو تیری سوچ کے خاکوں میں لہو بھرتا ہے. بارہا میں نے یہ آواز سنی اور چاہا, مان لوں مجھ سے جو وجدان میرا کہتا ہے, لیکن اس عجز سے ہارا میرے فن کا جادو, چاند کو چاند سے بڑھ کر کوئی کیا کہتا ہے. شکریہ, بہت خوبصورت الفاظ ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آئے, بٹ پھر بھی بہت بہت شکریہ. اس کو پڑھ کے نا ویڈیو بنا کے فیس بک پہ ڈالیے گا, میں اس کو بار بار ٹرانسلیٹر سے ٹرانسلیٹ کروں گا, شاید کچھ سمجھ میں آ جائے. میں ٹرانسلیٹ بھی کر دوں گی. ٹھیک ہے, ٹرانسلیٹ بھی کر دیجیے. ٹھیک ہے, تھینک یو. خوش رہیے, آباد رہیے. آپ کو بہت بہت پیار. السلام علیکم. تھینک یو, اچھا اللہ ایوری حافظ سر. ون, آپ سب کا بہت بہت شکریہ اتنی دیر ہماری گپ شپ سننے کے لیے, اور سعدیہ کا بہت بہت شکریہ کہ یہ آئیں اور انہوں نے انٹرویو بھی کرنے کی حاجت بھی کری, اور اتنا خیال کرتی ہیں اور اتنی بات مانتی ہیں. اللہ میاں ان کو کامیاب کرے آنے والے دنوں میں بھی, اور ان کا جو مارننگ شو ہے وہ بھی ہٹ ہو انشاءاللہ. میں آمین. لگتا ہے ضرور ہوگا. اپنا خیال کیجیے گا. السلام علیکم.